مرلے بھی ہے اس کا بھی بیٹی کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں؟ کہندے تیرا ویاہ جو کر دیتا جی تیرا کتوں حصہ آیا تو جیڑا منڈے نو 3600 واری کم پا کے دیتا جی تے انہیں تباہ کیتا جی او دا حصہ اجے بھی ویچیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میاں صاحب کہتے ہیں پترا لئی تیاں لئی پردیس وے بابل تے نہ پترا لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا. اے بس تیاں دیاں تقدیراں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ تجھے انکار کی اجازت ہے؟ کہا حضور میری شرط ہے. میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا تو مجھ سے شرطیں رکھے گی؟ ہم تو بفر جاتے ہیں، میں نے پالا، میں نے پوسا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ بیچاری ظالم آدمی کے ساتھ تڑپ کے زندگی گزار دیتی ہے، لیکن باپ کے سامنے بولتی نہیں، اپنا آپ داؤں پہ لگا دیتی ہے، ساری زندگی اذیت میں گزارتی ہے، رو کے وقت گزارتی ہے، تجھے آ کے بتاتی نہیں. لیکن تو نے پوچھنا پسند ہی نہیں کیا، اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں تیرا درد کیسا ہے. حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور میری شرط ہے. حضور نے فرمایا بیٹی بول. کہا حضور نہ مال کی شرط، نہ دولت کی، نہ اچھے مکان کی، تیری شرط کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حق مہر میری مرضی کا ہوگا. حق مہر بولیے. تو حضور فرمانے لگے فاطمہ علی کی مالی پوزیشن تو جانتی ہے، کیا حق مہر لے گی؟ تو کہا حضور علی سے نہیں لینا، آپ سے لینا ہے حق مہر. تو حضور مسکرائے. کہا تو نے تو کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ نہیں میرا حق مہر ہے، میں آپ سے مانگوں گی آپ مجھے اللہ سے لے کے دیں گے. میں آپ سے مانگوں گی آپ مجھے اللہ سے لے کے دیں گے. میرے کریم رسول پاس بیٹھ گئے، گود میں سر رکھ لیا. تو فاطمہ ختیجہ کی زندگی سے لے کر آج تک تو نے سوال کوئی نہیں کیا، آج کیا ہے تو مانگ. خدا کا محبوب نبی وعدہ کرتا ہے تو جو مانگے گی اللہ تجھے دے گا. مانگ تو مانگ. آج تو نے پہلی دفعہ تو سوال کیا. حضرت فاطمہ بولی تو روئی. عرض کرنے لگی محبوبہ تو ساری رات جاگ کے گزار دیتا ہے، ساری رات رو کے گزار دیتا ہے. 18 بہاریں زندگی کی میں نے ساتھ گزاری ہے. میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے امت کے لیے پریشان دیکھا ہے. پہلے اللہ سے کہیے میرے ساتھ وعدہ کرے کہ صبح قیامت فاطمہ کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا. پہلے وعدہ کرے کہ حق دیا جائے گا. میں کہوں گی یہ میری امت کی بیٹیاں ہیں، یہ میرے بابا کی امت کی بیٹیاں ہیں، اللہ میری سفارش سے انہیں معاف کرے گا. یہ مائیں ہیں، اللہ میرے کہنے سے ان سے درگزر کرے گا. یہ بہنیں ہیں، اللہ درگزر کرے گا. اگر مجھے حق شفاعت ملتا ہے تو میں علی سے نکاح کر لیتی ہوں. میرے حبیب کہنے لگے بیٹی اتنی بڑی بات مانگ لی، اتنا کچھ مانگ لیا. یہ لفظ کہہ کے حضور بول رہے ہیں. فرمایا فاطمہ اٹھ، آنسو پوچھ، راضی ہو جا. یہ پیچھے جبریل کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ سے کہہ دو صبح قیامت تو نہ لیتی جانا، میں مصطفیٰ کی امت کو جنت میں داخل کرتا جاؤں. یہ آ گئے ہیں، یہ کھڑے ہیں. بریلی کے امام کہنے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کہا مجھے حق دو، میں کہتی جاؤں رب معاف کرتا جائے. فرمایا جا تجھے حق دیا. بارات آنے لگی، رشتہ طے ہو گیا. پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی اب جانے لگی ہے رخصت ہو کر. نکاح کا وقت آیا تو رازدار نبوت، مزاج شناس آئے نبوت حضرت ابو بکر صدیق کو صحابہ نے آگے لگایا. کہا بات تو کرو. در رسول پہ جا کے بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ کو جہیز میں دینے کے لیے بھی کچھ بنایا ہے؟ تو فرمایا نہ ابو بکر میری بیٹی جہیز لے کے گئی تو امت کی غریبوں کی بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ مسکینوں کی بیٹیاں تو بیٹھی رہیں گی اگر نہ کوئی جہیز نہیں. کہا حضور چند تحفوں کی اجازت ہے. میرے دوستو، او جہیز مانگنے والوں، او سودے بازی کرنے والوں، بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، ماں باپ ترس رہے ہیں، امت مصطفیٰ کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، والدین بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں. خدا را ساتھ بسنے والی ہمارے عزیزوں میں بچی، بڑی بہن روٹی زیادہ کھاتی ہے، چھوٹی ذرا غریب ہے. تو میں نے بطور محبت کے کہا عزیز داری تھی، میں نے کہا باجی آپ چھوٹی سے بڑی سے رشتہ لے لیں، وہ غریب ہے. کہنے لگی ہم شادی میں تعاون کریں گے، لیکن میں نے کہا تو کون ہوتی ہے تعاون کرنے والی؟ تعاون کی بات کرتی ہے، مسکین سمجھتی ہے. کیا تعاون کرے گی تو؟ سکھ خرید دے گی، آسانیاں نصیب اچھے کر دے گی؟
تیرے پاس ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ایک باپ کے گھر میں وقت گزارا، رات 4 پیسے آئے تو کہتی ہے میں بڑی سے تعاون کر دوں گی، رشتہ نہیں لے سکتی؟ ڈر اللہ پاک، ڈر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نا. ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے سونے کا لاکٹ پہنا تھا اور حضرت امام حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے تھے. حضور کی عادت تھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. میرے حبیب واپس آئے، حضرت فاطمہ کے دروازے پہ قدم رکھا تو گلے میں لاکڑ دیکھا، شہزادوں کے پاس کنگن دیکھے، وہیں سے قدم پیچھے ہٹا لیا. وہیں سے میرے رسول نے قدم پیچھے. حضرت فاطمہ ہچکیاں لے کے رونے لگی. حضرت علی گھر آئے تو کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا علی پتہ کوئی نہیں، حضور آئے ہیں تو لوٹ گئے ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، پتہ کرو. زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، میرے رسول ہی مجھ سے ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ. جاؤ معلوم. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی رو رہے تھے، حضور بھی میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فاطمہ گھر میں رو رہی ہے، آپ یہاں رو رہے ہیں. تو میرے حبیب نے فرمایا علی وہ محمد کی بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، وہ محمد کی بیٹی ہو کے بچوں کو چاندی پہناتی ہے، سونے سے دل لگا رہی ہے. فرمایا اگر فاطمہ سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کیا کریں گی؟ جو باپ نہیں لے کے دے سکے گا وہ کیا کریں گی؟ فرمایا وہ سونے پہنتی ہے، چاندیوں میں کھیلتی ہے. کہا حضور مجھے مال غنیمت سے کچھ حصہ آیا تھا تو میں نے تو پہلی دفعہ لے کے دیا. فرمایا بات الگ ہے، لیکن فاطمہ کو اجازت نہیں، اگرچہ جائز پیسوں کا ہے، فاطمہ کو اجازت نہیں، اس نے زہد کرنا ہے. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اس نے زہد کمانا ہے. شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے میں گیا، فاطمہ کو بات سنائی تو انہوں نے اتار کے دیا ہر چیز کا، جا مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے، اصحاب صفہ میں خیرات کر دے. کہتے ہیں حضور واپس آئے تو سیدہ فاطمہ دوڑ کے سینے سے لگ گئیں، رو کے آنسو بہائے. محبوب نے فرمایا فاطمہ میں دنیا میں مسافر بن کے آیا ہوں، مسافروں کی طرح وقت گزاروں گا، تجھے اجازت نہیں دنیا کے مال و دولت سونا چاندی کو دیکھنے کی، تو نے زہد کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ تربیت ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت فاطمہ کا جہیز بنا ایک تختہ نماز پڑھنے کا، کچھ نہ لکھا ہے نہیں سونے کا تھا، سونے کے لیے کام آتا تھا وہ، اس پر آرام کرتے تھے. 2 مٹکے پانی کے، ایک کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی، ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چکی آٹا پیسنے کو. یہ سامان لے کے کائنات کے امام کی بیٹی سسرال چلی گئی. حضرت علی کا کرائے کا مکان، اس میں حضرت فاطمہ نے وقت گزارا، روکھی سوکھی روٹی کھائی، بچے بھی پالے، چکی بھی پیسی، برتن بھی دھوئے، کام بھی کیے، شوہر کی ہر بات پر آمین بھی کہا، اور پھر سارا دن قرآن بھی پڑھا، پھر ساری رات عبادت بھی کی، پھر اپنے اللہ کو بھی راضی کیا، پھر امت کے لیے دعائیں بھی مانگی. اتنی مشقت کے باوجود آج 3 لوگ گھر میں کام کرنے والے ہیں، اس کے باوجود عورتیں کہتی ہیں نماز کا وقت کوئی نہیں، تلاوت کا وقت کوئی نہیں. سارے کام خود کیے، اور میرے نبی پاک نے خود سکھایا، یہ بچیوں کو سکھایا میرے نبی نے. چھالے ہاتھوں کی حضرت فاطمہ نے آ کے دکھائے. حضور چھالے پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس خادم ایک نوکر مل جائے تو میرے گھر میں چکی صرف پیس دیا کرے. میرے حبیب نے فرمایا جا بیٹی 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن تجھے غلام نوکر، یہاں لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں داماد کے، لوگ ہم سب لوگ اپنے اپنے داماد اور بہنوئی کو تاڑتے ہیں، تو فلاں نہیں دیتا، تو فلاں نہیں دیتا. تجھے پہلے نہیں پتا تھا؟ تو 2 منٹ کے لیے بچی کے دماغ میں بات بٹھا کے چلا جاتا ہے کہ تیرا شوہر اچھا نہیں، وہ سارا دن انہوں نے وقت گزارنا ہے، ساری رات تباہی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس قدر ظلم کرتے ہیں ماں باپ معاذ اللہ تعالی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ چکی بھی تو نہیں پیسنی ہے، جھاڑو بھی تو نہیں دینا ہے، آٹا بھی تو نہیں گوندنا ہے، علی کی خدمت بھی تو نہیں کرنی، سارے کام کرنے. بلکہ ایک دن حضرت فاطمہ نے سارے کاموں کے باوجود کہا علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے. یہ نہیں کہا پیسے بڑھاؤ جتھوں مرضی لے آؤ، یہ نہیں کہا مجھے چرخہ لا دو میں بھی سود کاٹ لیا کروں گی، آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی. حضرت علی کہتے ہیں میں چرخہ لایا، کریم رسول کی بیٹی چرخہ بھی چلانے لگی، نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، گھر کے بچے بھی سنبھالتی ہے. امام حسن اور حسین کے درمیان 11 مہینے کا فرق ہے، پورے سال کا نہیں.
इतने छोटे बच्चों को संभालना और फिर सारे काम। ये घर जाके बीवी से मुतालबा नहीं, याद रखिएगा मैंने कह दिया, ये तरबियत करनी है किसकी? सारे बोले किसकी? ये तरबियत बेटी को देनी है ताकि मुआशरे में हुस्न फैले, किरदार फैले। चरखा आ गया, फातिमा चलाने लगी, पूरा हफ्ता चरखा चलाया तो 6 दिनार का सूद का था। हजरत अली से कहा, ये बाजार ले जाओ बेच आओ। बेच के आए तो 6 दिनार मिले। एक छोटी सी लिस्ट सौदे की बना दी हजरत फातिमा ने, घर का सामान लाइए। हजरत अली कहते हैं मैं बाजार गया तो एक फ़कीर मिल गया, कहने लगा अली कई दिनों का भूखा हूँ, परेशानी बड़ी लंबी है, कुछ मदद हो जाएगी? फरमाते हैं मैंने पूछा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। क्या चाहिए? हजरत अली फरमाते हैं मैंने मिनट नहीं लगाया सोचने में, जेब में हाथ डाला तो सारे दे दिए। दिल में ख्याल आया फातिमा ने तो मेहनत बड़ी की थी। कहते हैं वापस पलटा तो देखा एक आदमी दौड़ा आ रहा है, हाथ में ऊंट की नकेल पकड़ी है। कहने लगा अली इधर खड़े हो? कहते हैं